اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا یہ 58واں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جہاں میں خیر کا بن کر جو ایک پیام آیا، خدا کی ذات کا اس ذات کو سلام آیا ہے، ایک نور مجسم محمد عربی، یہ نام وہ ہے جو ہر ایک کے کام آیا۔ آج سفر کی 28 تاریخ، آج کے دن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے لیے یہ کائنات خدا نے تخلیق کی، آپ کی آمد سے مظلوم نے ظلم سے نجات پائی، انسانیت مسکرائی اور صنم قدوں پہ لرزہ طاری ہوا، عبداللہ کا چاند نمودار ہوا، مگر آج عبداللہ کا چاند غروب ہو گیا۔ آج ہم شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بات چیت کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے خطیب آل با اور ممتاز عالم دین عالی جناب مولانا سید نادر عباس علی صاحب کو ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام وعلیکم السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج شہادت کا دن ہے اور پوری دنیا میں آپ کا غم منایا جا رہا ہے۔ آپ ان کی شہادت کے سلسلے میں کچھ تفصیل سے بیان فرمائیں کہ آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید زہر دیا گیا اور کچھ کہتے ہیں طبی آپ کی وفات ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 28 سفر پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی جملے استعمال کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں: وفات کی تاریخ، رحلت کی تاریخ اور اسی طرح شہادت کی تاریخ۔ پیغمبر کی ذات جن کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں: لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تمہاری ذات مقصود نہ ہوتی تم اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ آپ کا وجود بابرکت، وجود پاک باعث بنا کہ پروردگار عالم اس کائنات کو خلق کرے۔ پیغمبر کے سلسلے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات، اور مشہور یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ خیبر کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کو زہر جو ہے وہ دیا گیا، اور اس زہر نے آہستہ آہستہ کام کیا۔ کس طرح دیا گیا زہر؟ زہر جو ہے وہ آپ کو ایک بکرے
کو بھون کر جی جی اور اس گوشت میں ملا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو تناول فرمایا، اور زہر کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرایت کرتا گیا جس میں صلاحیت جسم میں، اور کیونکہ اس میں وقت لگا جسے کہا جائے، جی جی تو وہ زہر تو گویا پس پش چلا گیا، بیماری سامنے آ گئی. بیماری سامنے آ گئی، اور اسی بیماری میں جو ہے وہ گویا آپ کی وفات جو ہے وہ ہو گئی. لہٰذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رحلت یا وفات، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، گویا زہر جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اسی وجہ سے وہ وفات اور رحلت جو ہے وہ یعنی کہ عنوان سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کی روشنی میں اس بات کو کہ رحلت یا وفات ہوئی ہے رد اس وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اہل بیت یا تلوار کے ذریعے سے جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے یا زہر کے ذریعے سے، بس دو ہی طریقے ہیں. دو ہی طریقے ہیں. تو لازم آتا ہے کہ پیغمبر کو تلوار کے ذریعے سے تو شہید نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زہر جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کتب تاریخ میں جو ہے وہ اس واقعے کو بھی جو ہے وہ تحریر کیا ہے کہ زہر دیا گیا، اور جنگ خیبر کے بعد جو ہے فتح خیبر کے بعد جو ہے وہ زہر دیا گیا، اور اس زہر کا جو ہے وہ اثر ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ 28 صفر کی وہ تاریخ کہ جو آل محمد کے لیے جو ہے وہ بہت ہی غم کی جو ہے وہ تاریخ ہے، کہ اس میں وہ یعنی رسول کہ جو صاحب شریعت رسول اور انبیاء کے سردار اور رحمت للعالمین اس دنیا سے جو ہے وہ گویا رخصت ہو گئے. حضرت اویس کرنی، جی جی اور شاید آپ کے لیے بھی، اور میں نے بھی جب پڑھا تھا تو بڑا تعجب تھا. دیکھیے وہ ان کا نام اتنا ہے عالم اسلام میں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول کے صحابی ہوں، بے شک، جبکہ میں سنا دیکھا بھی نہیں تھا. جبکہ دیکھا بھی نہیں تھا. جی حضرت اویس کرنی نے کہ ایک مرتبہ یمن سے چلے تھے اور ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور بس میں فوراً جو ہے وہ شام کو واپس ہو جاؤں گا. جب پہنچے مدینہ جی تو پیغمبر جو ہے وہ کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے، اور لوگوں نے بتایا کہ پیغمبر تو یہاں پر مدینہ میں نہیں ہیں، ابھی شاید چند دن لگ سکتے ہیں. تو وہ لوگوں سے یہ کہہ کر آئے کہ میں پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں فوراً بس جاؤں گا اور واپسی کروں گا، یعنی رات بھی نہیں گویا گزاروں گا، کیونکہ ماں سے وعدہ کیا تھا میں نے، لہذا میں جا رہا ہوں، اور پیغمبر کو میرا سلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ یعنی یمن سے ایک شخص جو ہے وہ آیا تھا. پیغمبر جب تشریف لائے اور ابھی اپنے بیت الشرف کے اس گلی اور کوچے میں گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کرن کی طرف سے یعنی یمن کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. گویا بتایا کہ یمن سے کوئی آیا تھا تو بتایا کہ یا رسول اللہ یمن سے جو ہے وہ اویس کرنی جو ہے وہ آئے تھے آپ کی زیارت کے لیے، اور کہنے لگے کیونکہ ماں سے وعدہ میں کر کے آیا ہوں، میں واپس جو ہے وہ پلٹ رہا ہوں. اور حضرت اویس کرنی ہی وہ تھے کہ جب انہوں نے سنا تھا کہ احد میں پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے چند دانت جو ہے وہ اپنے توڑ لیے تھے محبت رسول میں، محبت رسول میں. اب دیکھیے بات وہ یہ آئی تھی کہ پیغمبر کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، اب چاہے اس کو آپ وفات کہہ لیجئے، رحلت کہہ لیجئے، شہادت کہہ لیجئے، یعنی جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اویس کرنی جو ہے وہ تشریف لائے. تو لوگ جو ہے وہ حضرت اویس کرنی کے جو ہے وہ ارد گرد جمع ہو گئے،
کہا کہ اویس قرنی تمہیں رسول اللہ نے بڑا یاد کیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ختم ہوتی پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل امین جو ہے وہ نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ان نماز پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت جو بھی تم دعا مانگو گے تمہاری بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک بریک لے لیں؟ جی ہاں بالکل۔ بہت شکریہ۔ ناظرین وقفہ چھوٹے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ یوزر آپ ارشاد فرما رہے تھے ویسے جی حضرت اویس قرنی، بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے گھیر لیا، کہا کہ آپ کو رسول اللہ نے بڑا یاد کیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا، ایک دن پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو دعا مانگنی ہو۔ اچھا دیکھیے، آپ سے اور ہم سے بھی کوئی اگر کہے کہ جناب یہ موقع وہ ہے کہ دعا آپ کی قبول ہوگی جو مانگی ہے، ہر آدمی اپنی فکر اور جو اس کو چاہیے وہ دعا مانگے گا۔ کوئی کہے گا جناب مثلا مجھے جو ہے وہ گھر مل جائے، کوئی کہے گا میرا کاروبار وہ ہو جائے، کوئی کہے گا کیا، کوئی کہے گا کیا، کوئی ہر جس کی شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، وہ کیا خواہش جو بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کو پیغمبر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دعا مانگی ہے، ایک سے پوچھا، ہر ایک نے اپنی دعا کی۔ تو اس وقت پیغمبر نے اویس تمہیں یاد کیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کاش اویس قرنی اس وقت موجود ہوتے تو وہ بتاتے، اے اویس قرنی اس وقت تو تم نہیں تھے، اب آ گئے ہو، تم یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت ہوتے اور پیغمبر نے ہم سے پوچھا تھا کہ مانگو دعا، کیا مانگنا ہے مانگو، تو اویس قرنی تم اگر اس وقت ہوتے تو کیا دعا مانگتے؟ دعا کے الفاظ تمہارے کیا ہوتے؟ اب دیکھیے حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ میں ایک دعا مانگتا کہ پروردگارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان سے نہ اٹھا۔ یعنی محبت اور عشق اور خلوص۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگتا، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، میں یہ دعا مانگتا کہ پروردگارا پیغمبر ہمارے درمیان موجود رہیں تاکہ وہ رحمت ہو، وہ نعمتوں کا، وہ برکتوں کا سلسلہ باقی رہے اور ہم پیغمبر کی زیارت سے جو ہے وہ شرفیاب ہوتے رہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی نے جو ہے وہ جملہ کہا، اور یہ جملہ معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ناظرین محترم کہ قائم چینل کے توسط سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے ہفتے کی دعائیں ہیں۔ مثلا اتوار کی دعا ہے مولا متقیان شہزادی کونین سے منسوب ہے، پیر کی دونوں شہزادوں سے منسوب ہے، منگل کی 3 اماموں سے منسوب ہیں، چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام سے، اور بدھ کے دن کی 4 اماموں سے منسوب ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام، جمعرات کی 11ویں امام سے، اور جمعہ جو ہے وہ امام زمانہ سے منسوب ہے۔ ہفتے کا دن جو ہے پیغمبر سے منسوب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں دعا میں بھی جو پیغمبر کی دعا ہے وہ زیارت کے گویا وہ الفاظ ہیں، زیارت کے الفاظ ہیں، وہاں پر ایک جملہ ملتا ہے کہ اصبنا، یہ ہم پر کڑا مصیبت کا وقت ہے یا رسول اللہ، کہ قد انقطع عنا الوحی، کہ وحی کا جو سلسلہ تھا آپ کے جانے کے بعد وہ منقطع ہو گیا۔ یہ ہم پر جو ہے وہ کیا ہے، سخت جو ہے وہ کڑا وقت ہے۔ جب ہم پر کڑا وقت ہے تو آل محمد کے لیے کڑا وقت نہیں ہوگا، کہ جو ایک سلسلہ تھا وحی کا خصوصی طور پر وہ منقطع ہوا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام بعد وفات پیغمبر بھی آتے رہے ہیں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں آتے رہے، لیکن جو خصوصی طور پر جو وحی کا ایک سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ قد انقطع عنا الوحی۔ میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر
کتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور کتنے لوگوں نے اس میں دفن شرکت کی؟ یہ بھی ایک تاریخ کی جہاں لازم بات ہے کہ یہ بھی قد اصبنا کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک مصیبت تھی. جی 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 جی. دیکھیے اگر کسی دوست کسی رشتہ دار جان پہچان والے کا بھی جنازہ ہو تو آدمی سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ جنازے میں آ جاتا ہے. لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور رخ دکھاتی ہے کہ گویا جنازہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور مولائے کائنات اور چند خاص افراد محدود وہ موجود تھے. جبکہ غدیر کی غدیر کے موقع 1,24,000 جو ہے مسلمان اور وہ سب سلسلہ. اچھا پورا مسلمان کا لازم سی بات ہے. اب دیکھیے کہ یہ نہ میں اپنی طرف سے نہ گویا ہم تاریخ موجود ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں سب جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے اور خلافت کے سلسلے میں جو ہے وہ گویا چناؤ ہو رہا تھا. خدا نخواستہ دیکھیے کسی پر کوئی وہ کرنا نہیں ہے، تاریخ ہے اور اس کا جو ہے مطالعہ کر لیجیے. اب سوال صرف یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا جنازہ تھا. ایک عام انسان کے بھی جنازے کی کوئی خبر سنتا ہے تو ساری چیزیں معطل کر کے یہاں آ جاتا ہے. یہ کیسی ایسی میٹنگ تھی اتنی اہم کہ رسول کا جنازہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور گویا میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اگر اتنی ہی اہم تھی تو رسول نے یا تو معاذ اللہ بتایا نہیں یا بتایا. اگر بتایا نہیں تو اس میٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر بتایا تو غدیر کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ بھول گئے کہ مولائے کائنات نے جو ہے وہ احتجاج فرمایا ہے غدیر کے سلسلے میں. کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ہاں پیغمبر کی حدیث تو میں نے سنی تھی، آخری جملے نہیں سن سکا. کوئی یہ کہ شور اتنا تھا، کوئی کچھ، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے، کوئی نہ کچھ جو ہے وہ کر رہا تھا. اور پیغمبر کے جنازے کے سلسلے میں یہ ہے کہ مکمل طریقے سے جو جماعت ہے وہ نہیں ہو پائی. چند چند گروہ افراد آتے تھے، تھوڑے تھوڑے آتے تھے اور وہ نماز جنازہ گویا ادا کرتے تھے، چلے جاتے تھے. گھر میں کیا صورتحال تھی اس وقت؟ بی فاطمہ زہرا کا کیا حال تھا؟ بی فاطمہ زہرا کا لازم سی بات ہے کہ خصوصاً پیغمبر کے جو حیات طیبہ کے 90 دن ہیں آخری ایام کے، وہ بڑے اہم ہیں. اسی میں آپ کی یہ بیماری، اسی میں لشکر اسامہ کو جو ہے وہ تیار کر کے جو ہے وہ بھیجنا تھا، اسی میں کئی ایک واقعات اور وہ تمام چیزیں اسی میں، حتیٰ کہ بیماری اتنی جسے کہا جائے کہ بڑھ گئی کہ پیغمبر امامت کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، نقاہت ہو گئی. تو اس وقت جو ہے وہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو جو ہے وہ امامت کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے. لیکن بجائے علی ابن ابی طالب کے پیغام علی ابن ابی طالب تک پہنچتا، پیغام جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ پہنچایا گیا اور سب سلسلے جو ہے وہ ہوئے. اور یہ تاریخ جو ہے وہ موجود ہے کہ حتیٰ کہ یہ تک ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب علی کی آواز نہیں سنی امامت کی اور دیکھا کہ امامت کے فرائض کوئی اور انجام دے رہا ہے تو سہارا دے کر جو ہے وہ اٹھے اور بہت ہی اپنے آپ کو اس نقاہت کے باوجود مسجد نبوی تک پہنچایا. آپ نے مسجد نبوی تک پہنچایا اور پھر بعد کے وہ جملے ہیں وہ تاریخ میں جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طریقے سے فلاں. بہرحال شہزادی کے لیے اپنے بابا کی رحلت کہ وہیں پر وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہفتے کا دن، پھر وہیں پر وہ یہ ہے قد انقطع عن الوحی، اور پھر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن حسین جی اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے جی، اور نانا سے محبت بہت کرتے تھے، ان پر بھی کیا لازم سے بات ہے کہ جن کا پورا یعنی جو وہ کمسنی کا عالم اور ایک ایک لمحہ کبھی نانا کے دوش پر بیٹھے ہیں، کبھی نانا کی پیٹھ پر سوار ہیں،
کبھی نانا کی بزم سے اٹھ کر آ رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مادر گرامی آج نانا نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ شہزادی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ابوالحسن دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وہ بابا کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور لازم سی بات ہے بچپنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور بولنے اور چالنے کا بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور فرماتی ہیں شہزادی کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ شہزادی جب آ کر فرماتے ہیں کہ مادر گرامی نانا نے اس طریقے سے فرمایا، تو ایک مرتبہ حضرت مولا متقیان نے فرمایا کہ فاطمہ میں بھی سنوں گا، اور جب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو، وقت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بچوں کے آنے کا ٹائم ہوا اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے آپ کو ایک حجرے کے پردے کے پیچھے کر لیا۔ اب یہاں سے ایک درس بھی ملتا ہے ہمیں کہ شہزادہ آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ مادر گرامی وہ نانا نے آج یہ فرمایا، اور زبان میں ذرا سی لکنت سی پیدا ہو گئی، اور فرمانے لگے کہ مادر گرامی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا بزرگ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ یہ ایک ادب ہے۔ بہت بڑی بات۔ مولا کائنات جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے نکلے اور دونوں بچوں کو اٹھایا، بوسہ دیا، اور یعنی یہ ایک نقطہ ہے ادبی کہ بچوں کی زبان جو ہے وہ جب بڑے بیٹھے ہوں یا تو کنٹرول کرے یا نہ بولے یا کم بولے، بڑوں کی یا صحیح بولے گفتگو۔ تو یہ شہزادی کا جو عالم تھا اپنے بابا کے وفات کے بعد، تاریخ میں ملتا ہے کہ بابر کا مرکز تو قریب ہی تھا، اور بابا کے مرکز کے بعد جو شہزادی نے پورا مرثیہ پڑھا ہے، کہ جسے اردو میں عرض کر دوں کہ پڑھے ہیں ہم پہ مصائب تمہاری فرقت میں، دنوں پہ آن کے پڑھتے تو رات ہو جاتے، کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ میں کس مصیبت کو ذکر کروں؟ دروازہ گرائے جانے کی مصیبت کو ذکر کروں، یا علی کے گلے میں جو رسی باندھی گئی ہے اس کا ذکر کروں، یا محسن کی شہادت کا ذکر کروں، یا اپنے شکستہ پہلو کا ذکر کروں؟ بابا یا میں 3 گھنٹے تک آپ کے دربار میں کھڑی رہی اس کا ذکر کروں؟ یہ شہزادی کا مرثیہ تھا، شہزادی کا مرثیہ، کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی کا حجرہ اور مرکز پیغمبر قریب قریب، یہ کہ بیت الشرف اور قریب قریب حجرے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 دن تک اپنے شکستہ پہلو کے بعد 2 دن تک شہزادی اٹھ نہیں سکی کہ بابا کے مرکز پہ پہنچ سکے۔ 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ عنفوان جوانی ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ ضعیف ہو گئی تھی، ذوف، بال سفید، اور سر پر جو ہے وہ پٹی، کہ بابا آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ مدینے والوں نے رویہ ہی تبدیل کر لیا۔ اور ایک مرتبہ بس آخری جملہ میں عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ فرمایا تھا مولا کائنات سے، یہ علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ علی کی مظلومیت دیکھیے بعد پیغمبر، فرمایا کہ بنت رسول فاطمہ، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، اب علی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! یہ آل محمد پیغمبر کے بعد کہ رحلت کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، پیغمبر کے دنیا والوں نے اس طریقے سے منہ پھیر لیا کہ جیسے آل محمد سے کوئی تعلق نہیں، آل محمد کا کوئی مقام نہیں۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ پیغمبر ان پر مبعوث ہی نہیں ہوئے، کوئی نہ تعلیمات اس لحاظ سے کہ پیغمبر نے اتنی تعلیمات دی ہیں، اتنے فضائل آل محمد کے اپنے اہل بیت کے بیان کیے ہیں، کم سے کم 6 مہینے در زہرا پر فجر کے بعد آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، یہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے اور آل محمد کا تعارف کرواتے۔ بابا یہی وہ دروازہ ہے جس پر آپ 6 مہینے کھڑے ہو کر جو ہے وہ درود پڑھا کرتے تھے، اور اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہت شکریہ تملا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آج ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موقع پر ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی شہادت کے مختلف پہلو پر گفتگو کی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج 28 صفر تھی۔ آج ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موقع پر ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی سیرت پر گفتگو کی، اور یقیناً یہ گفتگو کرنا بھی بہت ضروری تھا،
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر الدین آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ.